ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے SIFC کا مثبت اور اچھا کردار ملک کے اندر سرمایہ کاری لانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اہم نقطہ ہے اکنامک ڈپلومیسی کا، کہ جس سے یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہمارے ملک کی اکنامک ڈپلومیسی اچھی ہوگی تو پھر انویسٹمنٹ کو انوائٹ کرنے کے بھی مواقع زیادہ ہوں گے، اچھے ہوں گے، کیونکہ جب تک آپ ملک کا ایک اچھا امیج پروجیکٹ کریں تو اس کے نتیجے میں ہی سرمایہ کاری آئے گی، ایسا میرا خیال ہے۔ اور یہ بڑا اہم نقطہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ یہ جو اپنا انویسٹمنٹ کا موضوع ہوتا ہے، یہ ایسا نازک موضوع ہوتا ہے کہ یہ صرف وہ ممالک آ کر آپ کے پاس انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کو آپ کے پاس کاروبار یا سرمایہ کاری کرنے میں منافع یا اپنا کوئی مفاد دکھ رہا ہو۔ اب دورست مفادات کسی ملک کے آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، منسلک ہو سکتے ہیں۔ اکنامک ڈپلومیسی، اگر آپ نے اس کو منافع کے لیے بھی اپنے ملک میں لانا ہے تو آپ کو اس کو کسی طرح دکھانا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کیا اچھا کام کر رہے ہیں، اور پھر ہی اس کے اندر جب کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا تو وہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرے گا۔ اگین اکنامک ڈپلومیسی، تو SIFC کے بھی رول میں اور اس کے علاوہ بھی اکنامک ڈپلومیسی کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ یہاں پر ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب محمد فاروق افضل صاحب، جو کہ اکنامک ڈپلومیسی کا ہی ایک فورم چلاتے بھی ہیں، اس کے علاوہ بین الاقوامی معیشت کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ فاروق افضل صاحب، آپ بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ ملک کے اندر ایک فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایک ماحول تیار کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے SIFC بھی بڑی کاوش کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے۔ تھوڑا سا اس کے متعلق بھی بتائیں، پھر اس کے بعد ہم اکنامک ڈپلومیسی کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا، میں اگر وہاں سے لے کے چلوں تو پہلے ہمارے پاس ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کافی آتے رہے، بیچ میں بہت انویسٹمنٹس ہوئے، جرمن نے بھی کیے، جاپان نے بھی کیے، کوریا نے بھی کیے، بہت سے لوگوں نے کیا۔ لیکن بورڈ آف انویسٹمنٹ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ شاید اس کے بعد اپنا رول ویسا پلے نہیں کر پایا، اور پھر ظاہری بات ہے کہ جو لوگوں نے محسوس کیا کہ یار اس کی جگہ کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے جو کہ پرومپٹ بھی ہو اور لوگوں کا اعتماد بحال بھی کر سکے، تو بجائے اس کو ریویمپ کرنے کے ایک SIFC بنایا گیا۔ وہ دیکھیے، ایکسکیوز می، SIFC جو ہے اس سے بنانے سے فائدہ یہ ہوا کہ جتنا بھی ایک بیوروکریٹک اور ریڈ ٹیپ کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہوا۔ اب انڈر ون روف فورن اپروولز ہوتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ فورن ہوتی ہے، اور جو بھی اس میں فیزیبلٹیز بھی ہیں ملتی ہیں، ان کو بہت کچھ ملتا ہے فورن انویسٹرز کو اور ڈومیسٹک انویسٹرز کو بھی۔ اچھا، اس سے جو ہے چیزیں فاسٹ ہوئی ہیں۔ اگر میں دیکھوں تو آپ سمجھیں کہ اس وقت جتنے بھی فورن جو انویسٹرز ہیں ان کا جو ہے اعتماد کافی حد تک تھوڑا بحال ہوا اس بارے میں، کیونکہ پہلے ریڈ ٹیپ کی وجہ سے لوگوں کو ذرا بہت سارے آبزرویشن ہوتی تھیں، ان کی ریزرویشنز ہوتی تھیں کہ یار اس ملک میں پرابلمس بے تحاشا ہیں اپروول کے لیے، انویسٹمنٹس کے لیے۔ لیکن SIFC نے وہ بیسیکلی اس کو سہل کر دیا اور بڑا آسان کیا، ظاہر اس کا نام بھی ایسا ہے۔ اب دیکھیے، اس وقت ترکیہ ہے، گلف کنٹریز ہیں، چائنا ہے، ان کے جو بڑی بڑی کمپنیز G2G، G2B، B2B، بہت سارے MOUs سائن ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ جو سائن ہوئے، کیونکہ وہ اعتماد کی وجہ سے سائن ہوئے ہیں، اگر ان کا SIFC پہ اعتماد نہ ہوتا تو پروبلی وہ نہ کرتے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ آپ کراچی میں اس وقت گورنمنٹ نے ترکیہ کے لیے 1000 ایکڑ مختص کی ہے کہ جی وہ انویسٹمنٹس کے لیے ترکیہ اسپیشل اکنامک زون ان کو بنا کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ان کو اٹریکشن ظاہری بات ہے وہ SIFC کی ڈائریکشن کے حساب سے ہی ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہیلپ فل ہوگا، اور یہ ایک ایسی ہمیں ایک ہمارا پروفائل بن جائے گا، پورٹ فولیو ہو جائے گا کہ ہم دکھا کے دوسرے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کو ہم مزید اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے، SIFC کو یا گورنمنٹ کو، کہ اس قسم کے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں، جو بڑے انویسٹرز کنٹریز ہیں، اس میں کوریا بھی آ جاتا ہے، چائنا کے تو آلریڈی بن ہی رہے ہیں، ترکیہ کے لیے کر رہے ہیں، گلف کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسے اکنامک زونز جو ہے نا وہ بنائیں تاکہ ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے گیٹڈ ہوگا اور ان کو اور مزید اٹریکٹ کرنے کے لیے بحال ہوگا۔ یہاں پر اس کو ایز اے
ایوری تھنگ کو ایز اے یونٹ ٹریٹ کرتے ہیں. جی جی. آپ نے باہر کے ممالک کی مثالیں دی, میں چند چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا, اور یہاں پر ایک انویسٹمنٹ پرسپیکٹیو کے حساب سے سولوشن بیسڈ اپروچ جسے کہتے ہیں, جی جی, بوتھ فار ڈومیسٹک اینڈ فارن انویسٹرز, اور یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں پلس کہہ دیں اسے, جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اس سے پلس کر دیں. جی جی. ایشو یہ ہے کہ بہت سارے ممالک میں آپ جاتے ہیں جتنے بزنس کے کاروبار کے نسبت سے جو بھی لائسنسز ہوتے ہیں وہ آن لائن ہو چکے ہیں. یس, ایسا ہی ہے. جس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں, آپ کا کوئی ہیومن انٹریکشن نہیں ہوتا, جو ضروریات ہوتی ہیں یا جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ آپ کو اسٹیٹ کرتے ہیں, آپ ان کو جہاں ڈیجیٹلی اویلیبل ہوتی ہیں وہاں ڈیجیٹلی پرووائڈ کر دیتے ہیں, اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. زیادہ تر تو آپ انڈر ٹیکنگ سے ہی کام ہو جاتا ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ڈیجیٹل دور آ گیا, آپ یہ اس سے مہر لگوا کے لاؤ, اس سے یہ کرواؤ, یہ ضرورت نہیں. اچھا, اس کے بعد یہ پروسیس ٹائم بارڈ ہوتا ہے, جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کو مل جائے گا بھائی. ایسا ہی, ایسا نہیں ہوگا کہ اب آپ کو پرپیچولی ویٹ کرنا ہے یا کوئی اسے ڈیلے کر دے. اس پہ لکھا ہوگا کہ بھائی یہ 6 ورکنگ ڈے کے اندر آپ کو مل جائے گا. ایسا ہی. اگر بالفرض ہمیں کوئی بہت بڑا کوئی ایکسیپشن ہو, یعنی 1000 میں کوئی ایک, تو ہم آپ کو بلا کے آپ سے پوچھیں گے, پھر اس کے بعد 3 اور ورکنگ ڈیز لیں گے. اگر ہماری بات آپ کو پسند نہ آئے, جو بھی ہم نے آپ کو کہہ دیا, ہاں بھائی ہاں آپ لگا لیں یا اس میں یہ بہتری کر کے لیں وہ کاغذ, تو اس کے بھی 3 دن ہم آپ کو, مطلب اس طرح سے میں آپ کو ایک موڈس آپرینڈائی بتا رہا ہوں. آپ نے بھی دوسرے ممالک میں کام کیا ہوگا, دیر نہیں لگتی. دیکھیں میں نے جلدی کام 2002 میں بنگلہ دیش میں اپنا آفس کھولا تھا. جی جی. ٹھیک ہے, آپ یقین جانے اٹ ٹک می اونلی 1 week to get all the papers and everything and my company was established there. اچھا. ٹھیک ہے, میں نے وہاں 5 سال کام کیا, آفس کھولا, جو بھی تھا انویسٹمنٹ, میں تو ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو آفس کھولا تھا. ابھی میں نے 2019 میں, کیا دشواریاں پیش آئیں وہاں؟ کچھ بھی نہیں. آپ یقین جانے میں گیا ہوں, میں نے پیپرز, انہوں نے جو یہ ریکوائرڈ پیپرز تھے ہمارے پاس تھے, پاسپورٹ کی کاپی ہے, اس کا جو فارم بھرنا تھا, کہاں آفس کھولیں گے, کرائے پہ لیا ہوا ہے یا اپنا آفس ہے, کیا ہے, جو کچھ بھی ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس. ایگزیکٹلی ایز آف ڈوئنگ. اور آپ کا جی ہاتھ کے ہاتھ کتنے آپ کے امپلائی لوکل رکھیں گے, کتنا آپ کا فورن بندہ آئے گا, اس کی سیلری کیسے ہوگی, فلانا, جو بھی. کتنی دفعہ آپ کو پرسنلی انٹریکٹ کرنا پڑا؟ سر میں صرف 2 دفعہ گیا ہوں بس. ایک دفعہ جب میں نے اپلائی کیا, اور سیکنڈ ٹائم جب میں نے بلایا کہ جی آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہو گئی, اب آپ یو آر اوکے ٹو گو. سیکنڈلی میں نے ماسکو میں اپنا آفس کھولا, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی وہاں میں نے اسٹیبلش کی, جو 2006 میں. اچھا, اور ترکیہ میں کیا سسٹم ہے؟ ترکیہ میں 1 دن لگا مجھے, صرف 1 day, ودن 1 day میں نے اپنے جو لائر تھا اس کو یہاں سے صرف پاسپورٹ کاپی بھیجی اور اپنا وہ چیزیں بھیجی, اور کون سا فارم, کچھ نہیں. اس کو میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے کمپنی میں کھول دیں. تو یہ ایگزوربیٹنٹ فیس پے کرنی پڑی آپ کو ہر ملک کے اندر؟ کچھ نہیں سر, آئی پیڈ ہارڈلی, آئی ٹیل یو کہ میں نے جو لائر کی فیس پے سب کچھ کرنے کے بعد, ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اونلی 1200 کیا کہتے ہیں لیرا, ان کے ٹرکش لیرا, نتھنگ. ٹھیک ہے نا. اور میں نے جب ماسکو کھولا تھا, آئی پیڈ $1200 رشیا میں. ٹھیک ہے, اور اس میں ویئر ہاؤس تھا, میرا آفس تھا, ہر چیز تھا اس کے اندر. اینڈ اٹ ٹک می 2 weeks, لیکن کیونکہ اس وجہ کہ میں وہاں تھا نہیں. اینڈ ہاؤ اباؤٹ بنگلہ دیش؟ بنگلہ دیش میں 1 ہفتہ لگا تھا. And did it cost a lot of money? کیونکہ وہ ہمارے ریجن میں نا, ہم تو اس کے ساتھ. Not at all sir, not at all. بالکل لیگل چیزوں سے, نہ کسی نے پیسے مانگے, نہ کوئی ایگزوربیٹنٹ پیسے لگے, کچھ نہیں. Did you require approvals and stuff like that? دیکھیے میں نے بتایا within 1 week. اب آج اگر جو ہمارا SIFC بنا ہے, same I think they are following the same. They are also streamlining things. کافی streamlining. This is what we wanted to have actually in Pakistan, کہ جو foreign investor آئے وہ اس کو ہم streamline ہو جائے, single window پہ آ جائے, one window operation ہو جائے. تو it helps a lot actually, you know. ان کا ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ یار یہاں پر بیوروکریٹک یا ریڈ ٹیپ نہیں ہے, ایزی کام ہو رہا ہے. آپ نے فوراً, انہوں نے کمپنی بنائی, آپ نے ڈاکومنٹ لیے اچھے طریقے سے, آپ نے سسٹم کیا اور آپ کی کمپنی رجسٹر کرا کے ان کے حوالے کی, یا یہ کام شروع کیجیے اب آپ. ٹھیک ہے نا. ہمیں ہمارا انٹرسٹ ہو کمپنی فوراً اسٹیبلش ہو, تاکہ ان کے اوپر اوبلیگیشن آ جائے کہ اب ہم نے کام شروع کرنا ہے بھائی. یعنی ہمیں صرف ماڈل کو ریپلیکیٹ کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے, ہمیں صرف اس کو فالو کر کے چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ جی وی آر ورکنگ ایٹ دا سیم لیول ایز ادر کنٹریز آر ڈوئنگ اٹ. چلیں فار اے مومنٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ BOI کے ذریعے یہ کام ہو, یا ہمارے جو منسٹر ہیں پرائیویٹائزیشن کے, وہ بہت اچھے آدمی ہیں, ہمارے پروگرام کے اندر بھی آتے رہے ہیں, اور کیسر صاحب جو ہیں ان کا اپنا ایک, مطلب ان کی اپنی ایک, ڈسپائٹ بینگ اے ویری ایکٹیو پولیٹیشین, ہی از آلسو این ایکٹیو بزنس مین آلسو. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اٹس مائی بلیف کہ ٹو میک اٹ مور ڈیوریبل, آئی تھنک وی شوڈ کم اپ ود اے مور
ड्यूरेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एज वेल फॉर लॉन्गर टर्म. अच्छा, यहाँ पर मैं आप इनको लेकर आता हूँ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर. लेट्स मूव टू दैट स्टेप, जी जी, बिकॉज इट्स एसेंशियल नॉट टू फोकस ओनली ऑन कन्वेंशनल मार्केट. मैं आपको मिसाल दे देता हूँ बहुत सारे ममालिक की जिनका जो आपको हैरान करेंगी. कंट्रीज इन अफ्रीका, आप चाहें तो मैं आपको गिनवाना शुरू करूँ. It's only been possible because of economic diplomacy. yes it is. They have brought in billions of dollars of investment into their countries. इस वक्त Africa is one of the fastest growing continents economically. गलत बोल रहा हूँ, सही बिल्कुल बोल सही कहा आपने. They are inviting tremendous amount of investment into their continent. Yes. और उसमें across the board है. Africa तो unexplored था. जी जी, और लेकिन ये कि ease of doing business, yes ease of entry into the market, yes, and most of all cheap electricity, cheap utilities, and no bottlenecks. yes. तो मतलब ये है कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो मैंने देखा है. एक्चुअली देखें, हमारे मैं कराची चैम्बर से मेरा ताल्लुक़ है और बड़ा अच्छा गहरा ताल्लुक़ है. कराची चैम्बर में काफ़ी मुल्कों के एम्बेसडर्स आते हैं, ट्रेड के लोग आते हैं जो अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं. अफ्रीकन ख़ास तो बोलूँगा और दूसरे ममालिक, जब हम उनकी प्रेजेंटेशंस देखते हैं और वो बताते हैं कि हमारे मुल्क में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किस हद तक गई हुई है, यकीन जाने कि हमें खुशी तो होती है कि ठीक है दे आर फॉलोइंग दैट. बट हमारे जो पहले सिस्टम होता था कि पाकिस्तान में देखे हमें दुख होता था कि इतना हमारे यहाँ वक्त क्यों लगता है. वो अपने मुल्क की मार्केटिंग कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का काम प्ले कर रहे हैं. वो चैम्बर टू चैम्बर एसोसिएशन जा रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे. ये फॉरेन ऑफिस ओरिएंटेड एक्टिविटी. जी जी जी, ये फॉरेन ऑफिस की एग्जैक्टली. तो डिप्लोमेसी अगर हमारा उनकी अगर एम्बेसडर्स या उनके अगर काउंसिल जनरल्स इफ दे आर डूइंग मार्केटिंग फॉर देयर कंट्री, व्हाई कांट वी एक्चुअली. मेरा सवाल ये है कि जो हमारे एम्बेसडर्स हैं बाहर के मुल्कों में, जो काउंसिल जनरल्स हैं, जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं, ट्रेड अटैचीज हैं, दिस इज देयर जॉब एक्चुअली. इकोनॉमिक मिनिस्टर्स, इकोनॉमिक. हाँ, अब देखिए हमारे SIFC बना है अगर, तो हमें उसको मार्केट कैसे करना है. देखिए अगर हम कैसे बताएं लोगों को जी एक SIFC अदारा बना है और उसके तहत हमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे आपको, ठीक है ना. 1 विंडो है, 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, ये इकोनॉमिक जोन्स है हमारे पास, ये चीज़ें हमारे पास हैं, टैक्सेशन फ्री है, फलाना ये, मतलब जो भी एक होमवर्क है. वी हैव टू गो, वी हैव टू डू द सेम थिंग अली भाई. वी हैव टू गो देयर चैम्बर टू चैम्बर एसोसिएशन, लोगों से मिले, मुलाकात करें. ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हमारे फॉरेन ऑफिस को ये करनी चाहिए इस वक्त. देखिए अच्छा, मैं एक लेट्स यूज अ टू प्रोंग्ड अप्रोच. वन इज कहते हैं ना, द वेंडर मस्ट हैव समथिंग टू सेल, एंड सेकेंडली द वेंडर शुड बी अ गुड सेल्स पर्सन. यस, ठीक है, इररिस्पेक्टिव. तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट वी शुड हैव समथिंग टू सेल, बिकॉज अदरवाइज वील जस्ट बी सेलिंग आवर वर्ड्स, राइट. और वो फिर ऑब्वियसली डजंट मेक सेंस. आई थिंक I don't know whether most people will agree with me. I think the people within the trade domain who work in foreign missions, they should go from either the private sector or they should have very जैसे आप कहें minutely drafted KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. बिल्कुल सही. क्योंकि इस वक्त अगर मुल्क को कुछ चाहिए तो मुल्क को इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है. आई डोंट नो, आप एग्री करें. मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ. और ये मैं अभी से नहीं, मैं प्रॉब्ली 15 साल से हम प्रोग्राम करते थे बिजनेस प्लस में और बहुत सी जगहों पे. आई यूज्ड टू से कि जी आप प्राइवेट सेक्टर से लोगों को, टेक्नोक्रेट्स, बिजनेसमैन को हायर करें फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब. उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वो ममालिक में जाके पाकिस्तान को सेल करें, पाकिस्तान की चीज़ों को, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह लेकर आना है. बिकॉज एक बिजनेसमैन बेहतर परफॉर्म कर सकता है एज़ कम्पेयर टू एनी ब्यूरोक्रेट. टेल यू, ठीक है ना. एक बिजनेस के कमर्शियल एक जो एस्पेक्ट होता है वो बिजनेसमैन का ज़्यादा अच्छा होता है, IQ लेवल, एज़ कम्पेयर टू एनी ब्यूरोक्रेट. टेल यू, ठीक है. तो हमें इन चीज़ों को या एडवाइजरी लेकर उनको साथ बार रखें. अगर आप चाहते हो नहीं जी हम अपना ही बंदा भेजेंगे मिनिस्ट्री का, at the same time you should hire some private people from the private sector who can be working as an advisor for you और आपको गाइड करें. आपको secondly I think a very important role is played by citizens of other countries who are your honorary consul generals. पहले ये था कि पाकिस्तान used to have quite a few people who used to working for them. क्योंकि देखिए ये इसका एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ. एडवांटेज ये होता है कि जो ऑनरी काउंसिल जनरल्स उस मुल्क के सिटीजन्स होते हैं जहाँ पर आप होते हैं, वो सिस्टम को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं. बिल्कुल सही कहा. सेकेंडली ये जो उनके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अचीव करना एक कंपल्शन है. अगर वो नहीं करेंगे तो दैट मीन्स अनदर पर्सन विल बी कंसिडर्ड फॉर देयर वर्क. यस. तो आई थिंक के पाकिस्तान विल हैव टू वर्क वेरी क्लोजली विद अदर कंट्रीज टू इम्प्रूव इकोनॉमिक डिप्लोमेसी in a way that it integrates. एक तो वो approach है कि to have more qualified people who are doing the trade diplomacy and of course inducting people from
other countries as well Yes. to do our job for us. Yes. ठीक है, and that also for free, because remember it's considered a privilege. Most people would be willing to do it for free for you, but they would understand that place better than you do. And most people who take up these jobs are business people. आपके लिए मैं बड़ी अजीब की सी बात कर रहा हूँ. People who take up these jobs in other countries, उनका फोकस ही ट्रेड और बिजनेस होता है कि हम किसी मुल्क को ट्रेड और बिजनेस का फ़ायदा पहुंचाएंगे तो हमें ये काम मिलेगा, वरना नहीं है. बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है आज. जैसे मैंने कहा कि तामीरी गुफ्तगू का मज़ा ही कुछ और है. जब इंसान ऐसी बात कर रहा हो जो कि सोल्यूशन बेस्ड हो, और डेफिनेटली वी ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट. इसके साथ साथ भी एक फ्लिप साइड भी है. फ्लिप साइड ये है कि नाउ इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, एंड इन द डिजिटल वर्ल्ड पीपल सी द प्रोजेक्शन ऑफ योर कंट्री बाय योर डिजिटल फुटप्रिंट. बड़ी अजीब सी मैं आपसे बात कर रहा हूँ. इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट about him, my guest, me, anyone else, you would go to the search engine, you will write our names there. Whatever you see, you will believe it's true. You won't give it more time. ये Gen Z, millennials या even आज मैं बोलूँ जो नई जनरेशन आ चुकी है, ये तो आपके बारे में जजमेंट इसी चीज़ पे पास करेंगे कि आपका ऑनलाइन प्रोफाइल क्या है, चाहे वो आप मुल्क हो या कोई और. आप देखें मालिक तो बहुत सारे हैं. एक मुल्क है उसका नाम है मखदूनिया. आपको पता होगा सिकंदर बादशाह जो थे, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी उनको. सिकंदर बादशाह का ताल्लुक मखदूनिया से था. अब आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन दुनिया में आप जाएंगे तो आप उस मुल्क के बारे में अगर जानना चाहें, बिलफर्ज मैंने आपको कह दिया, तो आप नेट पर जाकर लिखेंगे उस मुल्क का नाम, एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दैट कंट्री इज़ अबाउट. अच्छा, मैं आपको बताऊं, अजीब अजीब ममालिक हैं जिनके मुतालिक आपने नाम कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन दुनिया खेल के अंदर या तिजारत में उनका अपना नाम है. एक मुल्क है उसका नाम है आइवरी कोस्ट. हैं? बिल्कुल. अब आइवरी कोस्ट जो है वसाइल के मामले में उसके पास बहुत सारे वसाइल हैं. Yes. अगर मैं उस मुल्क के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं इंटरनेट पर जाकर सिर्फ उसका नाम लिखूंगा और वो मुझे बताएगा साहब कि ये मुल्क क्या है. कैमरून हो गया. बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, जैसे एक मुल्क है उसका नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपको शायद नक्शे पे पूछूं तो आप बताएं नहीं. चिली उस मुल्क का नाम है. आपको तो पता है, मुझे भी पता होगा, लेकिन इन लोगों को नहीं पता होगा कि उसको चिली क्यों कहते हैं. शक्ल भी उसकी चिली जैसी है मुल्क की, क्योंकि वो नक्शे में इस तरह का दिखता है ना. तो इसी तरह बहुत सारे ममालिक हैं, उनके मुतालिक या उनके लोगों के मुतालिक मालूमात करनी हो तो लोग ऑनलाइन. पाकिस्तान की ऑनलाइन पॉजिटिव प्रोजेक्शन के ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा फारूक साहब, ताकि लोगों को इस मुल्क के बारे में जो कुछ पता लगे, अच्छा पता लगे. कारोबार का तो यही तरीकाकार है ना, कि नहीं? बिल्कुल. देखिए, मैं आपको चीज़ बताऊं कि मैं कई सालों से इस बात पे रहा हूं कि हमें पाकिस्तान को अभी देखें, जो मैं फिर दोबारा SIFC को इसलिए लेके आता हूँ, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से कनेक्टेड है ये. कनेक्टेड है. हमें करना क्या है, देखिए कि अब हमें बाहर के जितने ममालिक हैं वहाँ हमें लोकल जो लोग हैं उनको हायर करना पड़ेगा इस काम के लिए. उनको आपको ट्रेड मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, उनको आपको ट्रेड काउंसलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोकल स्किन है, लोकल लैंग्वेज है, दिस इज़ गोना वर्क. आई टेल यू, हमारे लोगों को जो जाते हैं यहाँ से, ना तो उनको इतनी नॉलेज होती है उस चीज़ की ट्रेड और कॉमर्स के हवाले से, ना उनकी ज़ुबान अच्छी होती है, ना उस मुल्क की ज़ुबान बोल सकते हैं, और ना वो स्किन होती है उनके पास. तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक्सपीडाइट इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए वी नीड टू हायर एक्चुअली इन तमाम जितने भी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ हमें लोकल बंदों को हायर करना पड़ेगा अपने ट्रेड के हेड बनाने के लिए, और इंसेंटिवाइज करें, उनको टारगेट्स दें, एंड दे विल ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट, दे विल ब्रिंग द ट्रेड एंड एवरीथिंग. आई टेल यू, एंड दिस इज गोना हैपन एट बिकॉज जो लोकल स्किन होती है ना, वो दे विल डू बेटर जॉब देन आवर्स एक्चुअली. एक चीज़ तो हमें करनी चाहिए लाजमी, और उसी के जरिए इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करें. दूसरी जो आपने बात की थी, हम ऐसे ममालिक में अपने ऑनररी काउंसिल जनरल जो उनके ट्रेड के लोग हैं, अच्छी उनके बिजनेस की जो रेपुटेशन उनकी, उनको बात करके उनको हम उन लोगों ने हमारे मुल्क में रखे हैं. बाहर के मुल्कों में हमारे नहीं, बाहर के मुल्कों का क्या है? देखिए, अब जो तनासुब है नहीं, बाहर के मुल्कों का लोग रखते हैं ना, लोग रखते हैं. हमारे पास देखिए कराची में या पाकिस्तान में मोर देन 135 ऑनररी काउंसिल जनरल्स बैठे हुए हैं. ऑनररी काउंसिल जनरल व्हाटएवर, ज्यादातर का ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन क्या हम ये देखें, मास वाइज चंद के अलावा, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, मुतहरिक नहीं है, वो है ही नहीं.
اگر ان کو کسی ملک نے اپوائنٹ کیا ہے, یہ بھی دیکھو رسپانسبلٹی ان پر بھی ہے, ان پہ بھی رسپانسبلٹی یہ ریسیپروکیٹ بھی کریں نا, ہمارے ملک کی بھی تو چلائیں تھوڑی سی. ہاں, تو یہ جو ہے نا اس ملک میں جس ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں پر پاکستان کی جو اچھی جو پالیسیز ہیں اس کو پروجیکٹ کریں وہاں پر, اور یہاں لوگوں کو بتائیں, سیمینارز کریں, چیزیں, یہ یعنی کلیکٹیو ہے, یہ کلیکٹیو ایکچولی بوتھ سائڈز ہے. اب ہم جو آنریز ہیں, جو کریئر ڈپلومیٹس ہیں, ہم ان کے ساتھ تو انٹریکشن کرتے ہی ہیں نا. اب ہم جو اکنامک ڈپلومیسی فورم کے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہم یہ سیمینارز کریں, لوگوں کو آگاہی دیں ہم ان کو کہ بھائی ہم کس طرح پاکستان میں انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں, کس طرح ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے, کس طرح ہماری امپورٹ کی چیزیں جو اگر مہنگی ہے تو کس طرح ہم کرٹیل کر سکتے ہیں, اس کی پرائس وہ بھی انڈائریکٹلی ہمارے فورن ایکسچینج پہ اس کا اثر پڑتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ مکس سینس ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ ایک ایسی ٹاسک فورس بنانی پڑے گی. دیکھیے ان کو متحرک کرنے کے لیے جی بالکل پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی وہ جو آنر ملٹی اسٹیک ہولڈر ایگزیکٹلی, تو یہ اتنا ضروری ہے پاکستان میں اس وقت کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں اس بارے میں اور ان لوگوں کو متحرک کرائیں. اور باہر کے ملکوں میں ہم ٹیکنوکریٹس بندے جو بزنس کمیونٹی کے بندے ہوں, یہاں ان کا لوکل بندے کو ہائر کریں ہم, جو کہ وہاں کا رینون آدمی ہو, بزنس مین ہو, ان کو ہم ہائر کریں, یا لوکل بندہ کوئی بھی ایسا ہائر کریں جو اچھی مارکیٹنگ کر سکتا ہو ہماری. اب دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جتنے انویسٹمنٹ کی چیزیں ہیں, ایسے تو فیڈرل ہے نا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ پروونسز کے پاس ملک کی ذمہ داری بھی ہے. اب اس پروونسز کو چاہیے کہ اپنے اپنے پروونس کو کس طرح پروموٹ کریں وہ. ٹھیک ہے نا, اب پنجاب ہے یا KPK ہے, بلوچستان ہے, تو کیا ہم ان کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں فیڈرل لیول پہ؟ کیا ہم نے ان کو ایویلویٹ کیا کہ کیا وہ کام کر رہے ہیں, وہ اکاؤنٹیبل ہے اس کام کے لیے؟ کیا کتنا انویسٹمنٹ لا سکے ہو بھائی آپ سندھ میں, اگر یا بلوچستان میں یا KPK میں یا پنجاب میں آفٹر دس 18th amendment, because now you are responsible for that and at the same time you are accountable for that. تو کیا کام کیا آپ نے اتنے عرصے میں, جو 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے کتنا انویسٹمنٹ لے کے آپ نے صوبے کے اندر؟ بھائی صوبے میں آنا, ملک میں آنے کی بات ہے, کہیں بھی لگے انویسٹمنٹ. اچھا, لیکن اب میں آپ کو کچھ ایسے ایریاز بتاتا ہوں جہاں پر بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لانا ریلیٹیولی ایزی ہے, لیکن ہمیں ریگولیٹوری فریم ورک میں چینجز کرنے پڑیں گے. میں نے پوچھا کیا؟ کہہ رہے ہیں شپنگ اینڈ لاجسٹکس. میں نے کہا ہاؤ؟ کہتے ہیں دیکھو آپ کا ملک, آپ ساحلی پٹی کی بات کرتے ہو, نیو پورٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہو, لیکن آپ بہت کم ایسی ویسلز ہیں جو آپ کے فلیگ کیریئرز. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے نا چینجز لانی پڑیں گی اپنی شپنگ پالیسی کے لیے. وہ آپ کے ساتھ تو بلکہ پروگرام بھی کیا تھا شپنگ پالیسی پہ, تو انہوں نے بولا کہ آپ, اور اس کے علاوہ میں نے کہا لاجسٹکس کے لیے, انہوں نے کہا ساری دنیا میں چونکہ آپ کے ساتھ بہت سارے لینڈ لاک کنٹریز جڑے ہوئے ہیں, ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ, اس کے علاوہ ٹرانزٹ, اور بہت سارے لوگوں نے تو یہ بھی ایکسپلور کیا کہ آپ کی ایویشن انڈسٹری بہت فلرش کر سکتی ہے آپ کے ملک کے اندر, کیونکہ یو ہیو بین اے میجر ٹرانزٹ لوکیشن. تو میں نے پوچھا کہ ہاؤ؟ کہتے بھائی ایئر لائنس کے لیے 50-60 ایئرز ناٹ بگ ڈیل. 50-60 ایئرز پہلے آپ یہاں کی میجر ٹرانزٹ لوکیشن تھے, پھر اس کے بعد obviously مڈل ایسٹ میں شفٹ ہو گیا بزنس. لیکن کہتے ہیں آپ کی مڈل ایسٹ سے پروکسیمیٹی کتنی ہے؟ 200 مائلز, دیٹس اٹ. کہہ رہے کہ جہاز اڑتا ہے 200 مائلز تو covers in few minutes of time. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے بہت اپرچونٹی موجود ہے. اوپن اسکائی پالیسی 90s کے اندر بہت سکسیسفل رہی پاکستان کے لیے. مطلب پیپل سے there are so many ideas, transport and logistics is one of them. Because there are so many, ہم CIS کنٹریز کے پوٹینشیل کو نہیں سمجھتے, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اسٹریٹس آف ہارمز میں جانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. If someone from CIS states wants something, they don't have to go to the Caribbean, they can use you. تو میں نے کہا اچھا یہ بھی ایک چیز ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. پھر میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ہمیشہ مائنز کی بات کرتے ہیں, سرفیس منرلز بھی پاکستان میں بہت ہیں, آپ نے اس انڈسٹری کو ایکسپلائٹ کیا؟ میں نے کہا نہیں. کہہ رہے سرفیس منرلز بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پریشس نہیں ہوتے لیکن انڈسٹریل ہوتے ہیں, تو آپ نے کبھی اس کو ایکسپلور کیا؟ میں نے کہا نہیں, ہم نے تو کبھی ایکسپلور نہیں کیا اس کو اس طرح سے. کہ لگا آپ ہمیشہ مائننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں, ایکسپینسو چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں اگلے دن شہر سرگودا کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا, یہ جانتے ہیں اسٹون کوئرینگ ہے وہاں پر. خیر وہ انوائرمنٹلی بڑی ڈینجرس ہے, لیکن رائٹ ناؤ یو نو اٹ از ون آف دا بگیسٹ اسٹون کوئریز. اب پتہ نہیں پتھر آتا ہے سارا سرگودا سے, آپ تو کنوں کی وجہ سے ہمیں مشہور کیا ہوا, ہم کنوں نہیں, ہم پتھر کی وجہ سے, اس کی وجہ سے سیڈیمنٹیشن اتنی ہے, ہوا ساری پلوٹ ہو گئی ہے. اب لیکن ہے تو نا ایک ریسورس, کوئی طریقہ صاف طریقے سے بھی تو نکال سکتے ہو. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے فاروق صاحب آپ کے سامنے رکھی ہیں. انہوں نے تو ایک سمندر مجھے بتایا تھا, انہوں نے کہا صاحب آپ کی فشنگ کی اتنی, یہ جو بلو اکانومی پہ بھی اتنی زیادہ بات ہو رہی ہے, تو کہہ رہے ہیں
فشنگ پھر انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آپ پھر مائنز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, سمندر کی سطح کے نیچے جو زمین ہوتی ہے اس کے نیچے بھی تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل رکھے ہیں, ان کو ایکسپلور کرنے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا وہ تو بہت ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ باقی بھی تو ویسے تیل نکالنا بھی بہت ایکسپینسو ہے. تو میں بڑا حیران ہوا, انہوں نے کہا کہ صاحب اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے کہا ہمارا اتنی ڈیزرٹیفیکیشن ہے. انہوں نے کہا یہ ڈیزرٹس دبئی والے جو ہیں یوز کر رہے ہیں ٹورزم کے لیے, آپ یوز کر سکتے ہیں. وہی بالکل صحیح کہا. ہمارا دیکھیے تھرپارکر کا علاقہ اگر آپ دیکھیں, ادھر کا جتنا بھی سراؤنڈنگز ہیں, آئی مین دے آر گڈ ایریاز ٹو بیسیکلی پروموٹ ایکچولی. وہاں اگر ہم ریزورٹس بنائیں, آپ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو تھرپارکر اتنا خوبصورت لگتا ہے. جی جی بالکل. تو اس کو ہم جو ہے نا ایکسپلور کر کے اس کو ہم ایکسپوز کریں دنیا کے سامنے کہ بھائی اس ملک ہمارے تھرپارکر میں آپ وہاں ریزورٹس بنائیں. جی جی. فیملیز جائیں, لوکل جائیں, پھر فارنرز کو انوائٹ کریں, وہاں اچھے ریزورٹس بنیں. یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. اور جیسے بلو اکانومی کی آپ نے بات کی, ہم پہلے پروگرام بھی کر چکے ہیں آلریڈی. ہمارے پاس ڈیپ سی بوٹ چاہیے. میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بات کروں, ویسٹرن ٹو میں اے ٹی ایم گیا ہوں, آپ بھی جائیں اے ٹی ایم عربین ٹریول مارٹ, ٹھیک ہے, اس کی عربین ٹریول مارٹ میں گیا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جو ویسٹرن ٹورسٹ ہیں, سوری ٹو سے, ان کو نہ مالم جبا جانا ہے نہ مری کے پہاڑوں پہ جانا ہے. میں نے پوچھا پھر وہ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کے اپنے ملک کے اندر تو بھائی ایلپس ہیں, ان کو کیا پڑی آپ کے ملک میں آ کے اسکیئنگ کرنے کی. میں نے کہا پھر, میں نے کہا ان کو مری کے پہاڑ دکھائیں گے؟ انہوں نے کہا ان کا پورا ملک مری کی طرح ہے, وہ مری کے پہاڑوں پہ نہیں جائیں گے. میں نے کہا پھر وہ کہاں جائیں گے؟ کہتے ہیں وہ ریگستان کے پیچھے تڑپتے ہیں. یس یس. وہ دھوپ کے پیچھے پاگل ہیں, بیچز ہیں, ریگستان ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. ہاں میں نے کہا, انہوں نے کہا صرف انہیں دھوپ دے دو, دھوپ. میں حیران رہ گیا. انہوں نے کہا ٹورسٹ آپ کے پاس صرف دھوپ کے لیے آئے گا. ایسا ہی ہے. اور کتنے ملکوں میں صرف دھوپ کے لیے جاتا ہے, سن. میں حیران رہ گیا. دیکھو جس نعمت کو ہم نعمت نہیں سمجھتے, ہم ان کو بریانیاں کھلا رہے ہیں, سندڑی آم کھلا رہے ہیں. انہوں نے سندڑی آم کھانا ہی نہیں ہے. گورے سندڑی آم نہیں کھاتے, ان کو میٹھی چیزیں نہیں پسند, وہ طوطا پری کھاتے ہیں. وہ آم جو ہم لوگ مارکیٹ میں خریدتے بھی نہیں ہیں, بتائیں نا آپ فاروق صاحب, وہ طوطا پری کھاتے ہیں. وہ اسے کہتے ہیں یہ اچھا آم جو ہے وہ, ہاں ہے نا, وہ اس کو اچھا آم سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں وہ اچھا آم نہیں ہے. اور چاول میں وہ ہم ان کو بریانیاں کھلا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب وہ تو صرف خالص باسمتی ابال کے جو ہے نا وہی خوش ہو جاتے ہیں, وہ خوشبو اور اس کی وجہ سے. میں نے کہا ہم ان کو بریانیاں کھلا رہے ہیں. کہہ رہے بریانی نیگیٹو مارکیٹنگ ہے باسمتی چاول کی, بریانی نیگیٹو مارکیٹنگ ہے باسمتی چاول کی, کیونکہ وہ مسالے نہیں کھاتے. ظاہر ہے ان کو بوائل چاہیے, اسٹیم چاہیے رائس, ہمیں اس حساب سے مارکیٹ کرنا ہے اس کو. انفیکٹ وہ میں حیران ہوا. میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ صاحب یہ مچھلیاں جو آپ پھینک دیتے ہیں, یہ مچھلیاں وہ شوق سے کھاتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا. بولے چائنیز تو ایسے ہیں کہ مچھلی کا انجر پنجر تک پکا دیتے ہیں. Oh yes, oh yes. Very rightly said. دیکھیں صاحب اس پہ ورک کرنا پڑے گا نا ہم کو. چائنا کی مارکیٹ اتنی بڑی مارکیٹ, کتنا ایکسپلور کی. آپ اگلے دن بتا رہے تھے کتنا لاپ سائڈڈ ہے ہمارا. نمبرز فیگرز میں نہیں بتائیں, ویسے ہی بتائیں ایگزوربیٹنٹ. آپ کے خیال سے کتنا؟ میرے خیال سے تو بہت لاپ سائڈڈ ہے ہمارا ٹریڈ بیلنس ان کے ساتھ. دیکھیے اس وقت نمبرز میں بات کریں گے تو بات ہوگی نا. ان کا تو $22 بلین کی ہم امپورٹ کرتے ہیں, 22-23 بلین ڈالر کی چائنا سے, اور ہماری ہارڈلی صرف چائنا سے, صرف چائنا امپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ 4 بلین یا 3 بلین ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہے وہاں پر. وہ بھی جب ہم نے FTA کو ریوزٹ کیا تو چیزیں, ورنہ تو $2 بلین 1.8 بلین ہماری یہی ایکسپورٹ تھی. اب ہمیں اس کو بیلنس تو کرنا ہے. آفیشیل کی بات ہو رہی ہے مائنڈ یو, چائنا سے ملٹی سورس بھی مال آتا ہے. ایگزیکٹلی, اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, مسئلہ. تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے, ہم کس طرح پاکستان کے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے, انویسٹمنٹس کے لیے, یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو انڈسٹری لگانے کے لیے, اب یہ سارے بہت سارے کام چائنا از اے ہیوج مارکیٹ, ہیوج بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور وہ امپورٹ کر رہا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں اگر ٹیکسٹائل کا دیکھیں تو پاکستان کی اچھی پروڈکٹ کو وہ امپورٹ بھی کر رہے ہیں. ان کے یہاں اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑے ہائی ہو رہے ہیں. وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے نا, اچھے بیڈ شیٹ, اچھے ٹاول بھی امپورٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر. اچھا, یہ جو چائنا 5% جو ہمارے ساتھ سی پے کے ساتھ لگ رہا ہے, ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا اسے. یس, ہم بیجنگ شنگھائی کی طرف دیکھ رہے ہیں. بھائی ویسٹرن چائنا از کمپلیٹلی ڈفرنٹ دین ایسٹرن چائنا. بالکل ایسا ہی ہے. The people eat food similar to ours.
बिरयानी खिलानी तो इनको जाके खिलाओ। असल में हमारे लोगों का ना फोकस हमारा देखिए अली भाई प्रॉब्लम यही है, हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं या हमारे जो काशगर और रोमची हैं, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम चेंगडू। आप अभी काशगर चले जाएं, काशगर और है, चेंगडू और है, सही आप तो गए होंगे, आप तो पूरा चीन घूमे। तो अब उसमें क्या है कि हमें उनकी हर जगह विजिट करना जरूरी है। चाइना इतना बड़ा है, वही वाली बात है कि हम देखें कि कहाँ हमारी प्रोडक्ट जो है खप सकती है वहाँ पर, हम क्या चीज वहाँ पर देखिए, वहाँ आपको कराची से भी बड़ा है चेंगडू, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कराची से भी बड़ा है। अब देखें ना, अब अगर 1.5 अरब की आबादी है तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े बड़े शहर उनके होंगे, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, चाइना इटसेल्फ एक दुनिया है। जिस तरह हम कहते हैं यार कि यूरोप को एक्सप्लोर करो, चाइना एक्सप्लोर करने में आपकी जिंदगी गुजर जाएगी सर। इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी खपत है वहाँ चीज़ों की, अगर हम वहाँ उनको पकड़ना शुरू करें तो हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। छोटा देख कतरा कतरा दरिया बनता है, बताओ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देख लें, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अगर आप अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो भाईजान फिर कंपेयर ही नहीं करें। एग्जैक्टली। उसकी वजह ये है कि वो तो प्रोजेक्ट ही $1 बिलियन प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, और जब जो लगा रहे हैं कितना जल्दी बनाते हैं। आप देखें ना, क्या हमारे मुल्क में वो फास्ट काम हो सकता है? जब आपको पता कोविड के ज़माने में उन्होंने मतलब 2-2 हफ्ते में 30-30 मंजिला हॉस्पिटल खड़े कर दिए पकड़ के। कैसे खड़े किए? क्या हमने वो टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश की? क्या हमने उनसे सीखा कि हम अपने यहाँ किस तरह इस टेक्नोलॉजी को लेकर आए? मॉड्यूलर टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनके पास, वो पूरा प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर ले आते हैं। उनके बहुत सारे लोग पाकिस्तान भी आए थे, और ऐसी बात नहीं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात नहीं की, उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की, लेकिन देन अगेन हमें अब्जॉर्ब करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनका क्या होता है कि एक चीज़ होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक चीज़ होती है वेरिएबल कॉस्ट। वो जो चीज़ें लेकर आए थे ना, वो मतलब उसकी वन टाइम फिक्स कॉस्ट ज़्यादा थी, लेकिन उसकी वेरिएबल कॉस्ट बहुत लो थी। लेकिन वी वर हैप्पी विद a long term very high variable cost. I'll be very frank, हमारे कंस्ट्रक्शन agreed हमारे लोगों ने कहा बंदे बना रहे हैं, बनाने दो। हाँ, हमें सीखना है। देखिए, दूसरे मुल्कों से सीखना है, अपनी पॉलिसीज़ को उसी तरह ऑल्टर करना है, अपनी उसी तरह फॉर्मुलेट करना है। तो देखें, अल्लाह खैर करे, अगर हमारे मुल्क में काम सब हो सकते हैं अली भाई। जी, तो ये मैंने चंद नुकाते मैंने आपके साथ इसलिए डिस्कस किए क्योंकि नाजरीन, बात यह है कि इंटरेक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है, और तामीरी गुफ्तगू करना भी बहुत ज़रूरी है, और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। नाज़रीन, कभी कभी मौका मिलता है कि इन चीज़ों के ऊपर एक इंटरेक्टिव सेशन रखें, इसीलिए फ़ारूक अफजल साहब के साथ इस मौजू पर बात हुई, क्योंकि दूसरे ममालिक में जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, फार ईस्ट भी जाते हैं, हर मार्केट के अपनी डायनेमिक्स हैं, और इनका भी यही कहना है कि लोकलाइजेशन जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में। तो अब जैसे मैं इनके सामने चीज़ रखता हूँ, मुख्तसर मेरे पास वक्त है, आप जाएं, मुल्क जापान भी बहुत अच्छा है आप जी बिल्कुल, और एक ज़माने में जापान के साथ पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट लॉपसाइडेड था। अब तो खैर जापान के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई है, और आपको पता होगा उन्होंने अपना मॉडल ही चेंज कर लिया है। तो पहले सोर्सिंग इतनी नहीं होती थी, अब उनका माल बहुत ज़्यादा सोर्सिंग के साथ बिकता है। इसी तरह मुल्क ट्रांसफॉर्म करते हैं। आज अगर आप उनका ट्रेड डेफिसिट देखेंगे तो इतना बुरा नहीं है, जबकि जापान एक बहुत महंगा मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना ट्रेड डेफिसिट। तो मैं चाहता तो ये था कि गुफ्तगू और भी मज़ीद जारी रहती, लेकिन वक्त हमारे पास थोड़ा कम है। हम आगे आने वाले दिनों के अंदर इस मौजू और दीगर मौजूआत पर ज़रूर बात करेंगे। फ़ारूक अफजल साहब का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।